الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كتاب المبين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام اور واجب التقریب بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہوا کہ مالک جو جہاں نے ہمیں اس پر نور اور بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی. اللہ اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے، آمین. اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا، اسی لیے چند منٹ میں اسی عنوان پر گفتگو کروں گا. امید ہے کہ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے. حضرات گرامی، اگر آج کے اس پرفتن دور پر ہم دنیا پر طاہرہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت اپنے اپنے حقوقی مطالبہ کی صدائی سنائی دیتی ہے. ہر سمت ظلم و زیادتی کا دور نظر آتا ہے. ہر ایک کو دوسرے کا حق مارتا ہوا نظر آتا ہے. ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے. ریا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، اولاد کو والدین سے شکایت. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. والدین کے ساتھ گناہوں و ناپاکی حرکتیں کی جا رہی ہیں. ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں. جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبت و برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا. مجھے بتاؤ تو کیا یہی صحیح ہے کہ کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائیں، ان کی عزت و احترام و آداب کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یاد رکھنا، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کی: یا رسول اللہ، ما حق الوالدین؟ والدین کا حق کیا ہے؟ تو سنو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب. تو سنو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تم اپنے والدین کی عزت و احترام کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے، اور اگر ان پر ظلم و زیادتی کرو گے، ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. برادران اسلام، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے تو خدا تعالیٰ تو اسے تو آخرت میں تو ضرور عذاب دیں گے، لیکن دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے. ثبوت کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. غالباً پاکستان میں پیش آیا. ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے ماں کے بارے میں شکایت کی. نوجوان کو غصہ آیا اور ماں کو مارنے کے لیے گیا تو بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی. سخت دل نوجوان نے ماں کی گردن پر پیر رکھا، اس زور سے رکھا کہ ماں حقیقی مالک سے جا ملی. پھر اس نوجوان اور چاچا زید بھائی نے ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی. پھر یہ نوجوان اور چاچا زید بھائی دونوں قبر میں اترے تو لیکن یہ تو چاچا زید بھائی تو صحیح سلامت باہر نکل گیا، لیکن اس نوجوان نے ہر ممکن کوشش کی لیکن نکل نہ سکا. بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے دعا کی لیکن کسی کی دعا کرنا ہے. آخرکار نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا. لوگوں نے مجبوراً اس نوجوان کے اوپر مٹی ڈال دی. جب اس نوجوان کی بیوی کو پتہ چلا تو رو رو کر بیان کرنے لگی کہ دوشی اور خطا کار تو میں ہوں، میں نے ہی اس ماں کے خلاف زہر اگلا تھا. پھر سارا واقعہ بیان کیا. آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن ایک تنہا آدمی نہیں. عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ میں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت تلاوت کی تھی اس میں یہی فرمایا گیا ہے کہ رب کائنات انسانوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ تم اس خالق السماوات والارض اور پالن ہار کی فرما برداری کرو. پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس پر بھی اکتفا نہیں بلکہ آگے اور ارشاد فرمایا: اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. ترجمہ: اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا بڑے بیگ کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے عرف میں مت کہنا، نہ ان کو جھٹکو، ان سے خوب عزت و احترام سے گفتگو کرنا، ان کے آگے عاجزی کی بازو بچھا دینا، ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا: ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب کائنات، ان دونوں پر رحمت کی برسات فرما جیسے کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا ہے.
ایک مرتبہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناخواہ آلود ہو، اس کی ناخواہ آلود ہو، اس کی ناخواہ آلود ہو، اور عرض کیا یا رسول اللہ کس کی ناخواہ آلود ہو؟ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اس شخص کی ناخواہ آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا بڑے بے کے عالم میں پایا ہو، ان کی خدمت کر گئے پھر بھی اپنے آپ کو جنت کا حقدار اور مستحق نہ بنا ہو۔ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، رب کائنات کے کلام سے ثابت ہے، محسن کائنات کے کلام سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے۔ مردان ملت جس اولاد سے والدین ناراض رہتے ہیں تو رب کائنات بھی اس سے ناراض رہتے ہیں۔ میں حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں، ترمذی شریف جلد ثانی اٹھاؤ اور صفحہ نمبر 12 پر دیکھو تو حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشعار گرامی ہے، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی ہے۔ اگر کسی اولاد سے والدین رضامند ہو تو رب کائنات اس سے راضی، محسن کائنات اس سے راضی، عرش الہی اس سے راضی، انسان و جن اس سے راضی، ذرہ کائنات اس سے راضی۔ اگر گستاخی کرنے والا ہو، اگر نافرمانی کرنے والا ہو، رب کائنات کی بھی اس پر لعنت، محسن کائنات کی بھی اس پر لعنت، صحابہ کرام کی بھی اس پر لعنت، ملائکہ کی بھی اس پر لعنت۔ ایک مرتبہ ایک حدیث شریف میں موجود ہے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک صالح اپنے والدین کی محبت ایک بار محبت بھری نظر دیکھے تو حق تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایک نیک صالح اولاد اپنے والدین کی جانب محبت بھری نظر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا حق تعالیٰ اس کو 100 مقبول حج کا ثواب دیں گے؟ رب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، رب کائنات کی عطا اور بخشش تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے۔ ہمیں خود پر فکر کرنی چاہیے کہ والدین کا حق حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے اور حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔